ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون۔ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش فرماتا ہے اور اس آزمائش کے ذریعے انہیں نکھار کر کے صاف ستھرا فرما دیتا ہے اور حق اور باطل کو ممتاز فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، یعنی کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے؟ اللہ رب قدیر کے قابو سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں گناہ کر کے بچ جاؤں گا اور اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤں گا تو یہ اس کا فضول خیال ہے اور یہ لغو خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا اور قدرت والا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ پروردگار عالم معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، اور گناہ بندہ جب کرتا ہے تو پھر اس گناہ کا اسے نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بندہ سمجھ نہ پائے۔ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، اس سے ایک بار ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ گناہ کا وبال بندے کے اوپر پڑتا ہے، مجھ سے گناہ ہوا لیکن مجھے تو اس کا کوئی وبال نظر نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیج کر کے یہ بتا دیا کہ اس سے کہہ دو کہ اس سے پہلے جب تم عبادت کرتے تھے تو تم کو عبادت میں جو لطف آتا تھا اس گناہ کے بعد میں اب وہ لطف تم سے چلا گیا ہے، یہی تو میرا عذاب ہے۔ تو عذاب الگ الگ شکل میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود بھی میرا کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے، تو وہ کہتا مجھ پر تو اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ کا عذاب آیا لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ عذاب یہ آیا، ایک وقت کی نماز چھوڑی، دوسرے وقت کی نماز کی اس کو توفیق نہ ملی، دوسرے وقت کی چھوڑی، تیسرے وقت کی اس کو توفیق نہ ملی، تو بار بار جو یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ یہ اس کے گناہوں کا وبال ہی تو ہے۔ کاروبار اچھا ہو جانا، تندرستی اچھی ہو جانا، یا دنیا کی بظاہر کچھ نعمتیں اس کو مل جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ گناہ چھوڑنے کے باوجود بھی اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ پکڑ ہو رہی ہے لیکن وہ نادان پکڑ کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، اسود، عاص بن ہشام، شیبہ، عتبہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن معیط، حنظلہ بن ابو سفیان اور عاص بن وائل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے رب کی صفات کے بارے میں جو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے رب کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے، تو رب نے فرمایا کہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، ہے کوئی جو اللہ کی پکڑ سے نکل پائے؟ کہاں جائے گا پکڑ سے نکل کر کے؟ زمین کے آخری کنارے تک بھی اگر چلا جائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کی قدرت کے اندر ہے اور وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر کے چلا جائے گا، آخر جائے گا کہاں پہ؟ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہی کے اندر جائے گا۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے میں نکل جاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، تو اس کا یہ بڑا برا حکم ہے جو وہ لگاتا ہے۔
اور اگر یہ آیت کریمہ دونوں معنی ہو سکتا ہے، اگر کوئی کافر یہ کہتا ہے تو کافر بھی نہیں نکل سکتا اللہ کی پکڑ سے، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتا۔ تو اہل اسلام کا یہ گمان تو نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم لوگ بچ جائیں گے، تو پھر اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچوں گا کہ نہیں بچوں گا؟ اس طرح کا خیال تو مسلمان کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا گناہ کر کے، لیکن بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، آخرت کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو ان کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ لگتا ہے جیسا کہ انہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ان سے اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جیسے فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کیا ہی برا ہے وہ جس کا وہ حکم لگاتا ہے، کون سا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، تو مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی کوئی اگر مسلمان گناہ برابر کرے تو یہ سمجھے کہ پکڑ سے بچ جاؤں تو نہیں بچ سکتا ہے۔ تو ان گنہگاروں کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی، اور آگے پھر ارشاد فرمایا گیا مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آئے گی، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا جسے اللہ سے ملنے کی امید ہے، یعنی آخر میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا پانی ہے، تو جو شخص موت سے ڈرتا ہے اس کو نیک عمل کرنے چاہیے، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ وہ میعاد ضرور آنے والی ہے، موت ضرور آنے والی ہے، اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس وعدے کو ٹال نہیں سکتا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 100 سال بھی جی لے گا تو آخر مرنے کے بعد میں بندہ رب کی بارگاہ میں جائے گا ہی۔ اور لقاء سے مراد یا تو پھر قیامت کا دن مراد ہے، یعنی اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا اور سزا کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے پہلے تیاری کر لے۔ دنیا کی معمولی پیشی جب ہوتی ہے بندہ کتنی تیاری کرتا ہے معمولی جج کے سامنے، تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ جائے تو اس کو پھر کتنی تیاری کر کے جانا چاہیے۔ وہاں پہ تو بال کی کھال نکالی جائے گی، ایک ایک باریک باریک عمل کا حساب رب کی بارگاہ کے اندر بندے کو دینا پڑے گا۔ رب نے فرما دیا نا وہ السمیع العلیم، وہ سب سنتا جانتا ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا ہے ہی نہیں، اسے سب پتا ہے، باریک سے باریک بات بھی وہ سنتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی نگاہ قدرت میں ہے، کوئی اس سے بچ کر کے نہیں نکل سکتا ہے۔ تو لہذا جب یہ امید رکھتا ہے بندہ کہ اللہ سمیع ہے، یقین رکھتا ہے اللہ سمیع ہے بس علیم ہے، تو اس کو پھر آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور پھر رب نے فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ یعنی کوئی نیک اعمال اگر کرتا ہے نا تو وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کے فائدے کے لیے کر، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ جو بھی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے آخر کے اندر اس کا فائدہ اس بندے کو خود کو ہی ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں، تو تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اور تم سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں عافیت سے رکھوں، تو تم میں سے جس کو یہ یقین ہو کہ میں گناہ بخشنے پہ قادر ہوں اس کو چاہیے کہ میری بخشش کا سوال کرے میں اس کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر یعنی دنیا بننے سے لے کے قیامت تک ساری مخلوق اگر اول اور آخر زندہ مردہ خشک و تر سب مل کر کے میرے بندوں میں سے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے دل کے مطابق ہو جائیں، یعنی ساری کائنات پرہیزگار بن جائے، رات دن اللہ کی عبادت کرے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے ہی نہیں، تو رب فرماتا میری ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔
میں خدا ہوں، چاہے تم کتنی بھی میری عبادت کر لو، میری ملکیت میں، میرے ملک میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، میں بے نیاز ہوں میں۔ اور فرمایا اگر تمہارے اول اور آخر، زندہ اور مردہ، خشک و تر مل کر کے میرے بندوں میں سے سب سے فاسق و فاجر کے دل کے مطابق ہو جائے، یعنی ساری کائنات مل کر کے میری نافرمانی کرے، سب گناہ کریں، سب بڑے بڑے گنہگار بن جائیں، ایک نمبر کے سب گنہگار بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ بے نیاز ہے، سب عبادت کریں، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، سب اگر گناہ کریں، اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے خشک و تر مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی تمام آرزوؤں کا سوال کرے اور میں ہر شخص کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو میری ملک سے صرف اتنی کمی ہوگی جیسے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر کے نکال لے۔ اتنا بڑا مائم حاجی علی کا سمندر جا کر کے دیکھیں، اگر وہاں پہ کوئی سوئی ڈبو دے اور نکال لے تو کیا ہوگا؟ سمندر کے اوپر کچھ فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات مل کر کے جو مرضی آئے وہ مانگ لے، جو مانگے سب کچھ دے دوں گا۔ تو ایک سوئی سمندر میں جو ڈبو کر کے نکالی جاتی ہے تو پانی کی جو کمی ہوتی ہے نا، اتنی بھی کمی بھی میرے جو ہے ملک کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ملکیت میں تو کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو پروردگار عالم اتنا بڑا مالک ہو، کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی عبادت سے خدا کو فائدہ پہنچاتا ہوں، یہ اس کی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کیونکہ میں جواد ہوں، واجد ہوں، ماجد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا میرا کلام ہے، میرا عذاب میرا کلام ہے۔ جب میں کسی کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف اتنا کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا قادر مطلق وہ پروردگار عالم، وہ بڑا بے نیاز ہے، کوئی اس کی ملکیت کے اندر اضافہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے پرواہ سارے جہان سے، غنی یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ کسی مرض میں کوئی مبتلا ہو، بلا یا مصیبت میں گرفتار ہو اور اللہ کو غنی کہہ کر کے یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس بلا، مصیبت اور مرض سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس میں غنی کا اصلی راز یہی ہے کہ اس میں اعظم بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی نماز کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھے، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دے گا اور غیب سے اتنی روزی دے گا کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں بے نیاز ہوں، کوئی میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کا بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ بھی اگر نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، یا تو فرشتوں کے صحائف سے مٹا دے گا، یا اللہ تعالیٰ بخشش فرما کر کے اور اسے بخش کر کے اللہ رب قدیر اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف اور ستھرا فرما دے گا، اور گناہوں سے ایسے اس کو پاک کر دے گا۔ بلکہ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا بہترین بدلہ بھی دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکیاں دے دے گا، ایک پر 770 یا اس سے زیادہ بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف کی جائے نا تو اچھا کام بھی پھر نیکی نہیں ہے۔ روزہ رکھنا اچھا کام ہے نا، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے سے اللہ نے منع کیا، اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے نا پھر وہ نیکی نہیں رہ جاتا ہے۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی زوال مطلب جو مکروہ وقت جس کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اور جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہو جائے گا۔
تو نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق کی جائے، اور اللہ جس کام کا حکم نہ دے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی کہ انہیں ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم اور آپ جب بدلہ دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، اللہ رب قادر مطلق ہے، وہ جب دے گا اپنے کرم کے مطابق تو بندہ اس کا حساب بھی نہیں لگا پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے بچا، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله۔